اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کفر و عہد بر کا بیان چل رہا تھا، اس میں سے پہلا حکم تھا قصاص سے متعلق اور دوسرا حکم وصیت سے متعلق۔ اب یہ تیسرا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں رکھی ہیں۔ ایک تو قوت ملکیہ رکھی، یعنی فرشتوں والی صفات اس میں رکھی، اور دوسری اللہ تبارک و تعالی نے ان میں قوت شہویہ رکھی، یعنی خواہشات کا مادہ بھی رکھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا طریقہ بھی انسان کو بدلایا، اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے قابو کرنا ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے نا وہ یعنی اس پر کس طرح سے اس نے صبر کرنا ہے۔ جو اس کو نفس و شیطان گناہوں پر آمادہ کریں، اس صبر کی ایک صورت جو ہے نا وہ روزہ ہے، کہ یعنی روزوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پر کیا رکھے، قابو رکھے، نفس و شیطان کا مقابلہ کرے روزے کے ذریعے سے۔ اب یہاں سے جو ہے نا روزوں کی فرضیت بیان کی جا رہی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو تمام امتوں میں روزوں کی فرضیت رہی ہے، البتہ اس کی صورتیں جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے جو ہے ان کی امت پر وہ لازم، یعنی ہر اس قمری مہینہ جو ہوتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ٹھیک ہے۔ اور بعض صحابہ کی رائے یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے ہی ہر امت پر جو ہے نا وہ فرض رہے ہیں، یعنی امت محمدیہ سے پہلے بھی، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کے روزوں جو محرم الحرام کے روزے تھے وہ فرض، پھر رمضان کی فرضیت سے وہ جو ہے نا فرضیت ختم ہو گئی، البتہ ان کا حکم جو ہے نا وہ استحباب کا رہ گیا۔ جیسے روایات مشہور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کیا کرو، روزہ رکھا کرو۔ اب جتنے بھی باقی روزے ہیں رمضان المبارک کے علاوہ، ان کا درجہ جو ہے نا وہ استحباب کا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح روزوں کی ایک قسم ہے صوم داودی، ٹھیک ہے۔ صوم داودی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے۔ اور صوم وصال اس سے منع کیا ہے۔ صوم وصال کا مطلب یہ کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کیا کرے، مسلسل روزے رکھے، اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان لنفسک علیک حقا، کہ بے شک تمہاری اپنی جانوں کا بھی تمہارے اوپر کیا ہے، حق۔ اس وجہ سے صوم وصال کی ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کی جو ہے نا فرضیت کو بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، کتب علیکم الصیام، یعنی لکھ دیے گئے، مقرر کر دیے گئے تم پر روزے، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی اس سے اگر کسی کو کوئی تشویش ہو کہ یہ کوئی نیا حکم ہمیں دے دیا گیا ہے، نئی بات، اس کے تسلی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لازم کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، یعنی جو امتیں آپ سے پہلے گزری ان پر بھی یہ لازم تھے روزے۔ اور ان کا پھر سوال یہ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رکھنے سے کیا حاجت، ٹھیک ہے۔ یعنی دن بھر بندے جو ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی بھوک پیاس کو ماریں گے، اپنی خواہشات کو ماریں گے۔ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے
یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی گویا کہ یہ جو 1 مہینے کے روزے ہم نے فرض کیے، یہ ایک تربیتی دورہ تھا کس چیز کا؟ تقوی کی مشق کا، کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ پرہیزگاری پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی 1 مہینے میں جو تربیت ہوگی اس کا اثر رہے گا باقی 11 مہینوں پر۔ پھر جب اس میں کچھ کمی آنا شروع ہو جائے تو دوبارہ کیا ہوگا؟ یعنی آئندہ رمضان آ جائے گا۔ تو روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی بندوں کو بھوکا پیاسا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تاکہ تم لوگ جو ہے نا پرہیزگار بن۔ اسی وجہ سے غالباً جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے نا وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اسی کی ذات کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ وہ میرے لیے، اور جب روزہ میرے لیے ہے تو انا اجزی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس کا کیا کریں گے؟ اجر دیں گے۔ اور اللہ تبارک یہاں اجر کیا ہوگا اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں محدثین نے یہی توجیہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلند شان کے مطابق کیا کریں گے؟ اس کا بلند اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ روزے جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند دن ہیں، ٹھیک ہے۔ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اگر 29 بھی ہوں تو ان کا ثواب جو ہے نا وہ 30 کے جتنا ہی ملے گا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس سے بھی استثناء حاصل ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے کیا ہو؟ مریض یعنی بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ کیا ہو؟ مسافر ہو، یعنی مریض کو اس کی بیماری کی وجہ سے، اور مسافر کو جو ہے نا اس کے سفر کی وجہ سے۔ یہ سفر کو معیار اس لیے بنایا گیا کہ اصل تو سبب جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مشقت، لیکن مشقت جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، اور مشقت ہر شخص کے لیے کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی۔ تو اس لیے سفر کو ہی کیا کر دیا گیا؟ اس کا قائم مقام بنا دیا۔ یعنی اب روزہ افطار کرنے کی یعنی چھوڑنے کی علت کیا ہے؟ سفر ہے مسافر کے لیے۔ اگر یہ رکھ لے، مسافر اگر روزہ رکھ لے تو رکھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر اس نے کیا کیا، مرض کی وجہ سے کسی شخص نے ہم سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں، تو اصل مقصد کیا ہے کہ وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی قضا ہوگی دوسرے ایام، یعنی اس کو شمار کرے دوسرے ایام میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے اوپر کیا ہے؟ یعنی اس کا کفارہ ہوگا 1 مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ یہاں پر لا جو ہے نا مقدر مانا جائے، جیسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات بھی ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزے کی یعنی روزہ رکھنے کی سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو ان کے لیے ہے کیا چیز؟ فدیۃ طعام مسکین، یعنی اس کا عوض کفارہ جو ہے نا 1 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور ایک تو جی یہ ہے کہ یہ یطیقونہ جو ہے نا اس کا مادہ تو طاقت ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر تو ہیں لیکن انتہائی مشقت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے یطیقونہ پھر بمعنی کس کے ہوگا؟ یتطوقونہ، یعنی بتکلف
وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بتکلف و طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ کیا کریں، ایک مسکین کو کیا کریں گے، یعنی اس کا روزے کا فدیہ ادا کریں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے، یہ جو تینوں باتیں، یہ تین مختلف اس آیت کے حوالے سے جو ہے نا شروع سے چلے آ رہے ہیں اقوال۔ ٹھیک ہے، فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی کیا کرے گا، یعنی بڑھے گا نیکی کے کاموں میں، فهو خیر اللہ، تو یہ اسی کے لیے حق میں بہتر ہوگا۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم اس کی قدر کو جانو۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر، جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑے بغیر کسی عذر کے اور مرض کے، تو اگرچہ اب وہ پورا زمانہ بھی کیا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو اس کی قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مطلب اس روزے کی وہ ویسے تو حکم یہی ہوگا نا کہ اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹا ہے، وہ ایک روزہ بعد میں رکھ لے تو وہ کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، کیونکہ حکم تو یہی ہے فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن جو رمضان کا روزہ چھوڑا اس نے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی رمضان کے روزے کے جو انوارات تھے وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے، کس کے ذریعے سے؟ قضاء کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کیا ہوگا، یعنی قضاءً تو یہی ہوگا، یعنی حکم تو یہی لگایا جائے گا کہ اس نے ایک روزہ چھوڑا تھا، اس کا جب اس نے قضاء رکھا تو وہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو جزا ہوگی وہ اس طرح سے پھر نہیں ہوگی جو جیسی کس کی ہوگی، فرض روزے، فرض روز، یعنی ثواب کے اعتبار سے۔ یہ حدیث مبارکہ کا تعلق کس کے اعتبار سے ہے؟ ثواب کے اعتبار سے۔ اگرچہ کوئی اب عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے، تو جو اس نے رمضان کا روزہ چھوڑا تھا بغیر کسی وجہ کے، تو یہ اس کا جو ہے نا کیا نہیں بن سکتا، متبادل نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے نا جیسے خوشبو کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ خوشبو کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے نا وہ کیا ہے، یعنی وہ بھی اس کو فرض قرار دیا گیا۔ تو خشوع کی فرضیت بھی اسی معنی میں ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھنا، یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کے اجر اور ثواب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وگرنہ کوئی ظاہری ارکان ادا کر لے تو کوئی بھی اسلامی حکومت ہوگی یا کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی تو وہ اس کے ذمے سے نماز کی ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی عدالت وہی فیصلہ کرے گی کہ اس شخص نے کیا کر لی، نماز کیا کر لی، اس کی ادائیگی ہوگی۔ تو خشوع کی فرضیت اس معنی میں ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کے اعتبار سے خشوع کو فرض کر، بعض علماء جو ہے نا اس کی فرضیت یہ قائل، لیکن وہ فرضیت اس معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اجر کے اعتبار سے۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ، اور یہ حضرات صحابہ سے ہی چلے آ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ آیت جو ہے نا یہ کیا ہے، منسوخ ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر، یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو جب روزوں کی فرضیت ہوئی اس وقت جو ہے نا، یعنی چونکہ ایک نیا حکم تھا تو بعض لوگوں کو اس کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی قدرت بھی رکھتا ہو تو وہ کیا کر یعنی اگر مطلب روزوں کی نیت ہو تو رکھ لیں، وگرنہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں اس بات کی اجازت تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، یعنی یہ جو اگلی آیت کا حصہ ہے اس سے جو ہے نا یہ کیا ہوگی، یعنی یہ جو اجازت تھی ابتدائی اسلام کے اندر یہ منسوخ ہو گئی۔ ٹھیک ہے،
تو ایک گروہ جو ہے نا وہ اسی کا قائل ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر اس بات کی اجازت تھی کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو اختیار تھا، لیکن پھر بعد میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ جملہ جو ہے اس سے جو ہے نا اس کی جو رخصت تھی یہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ رخصت منسوخ ہو گئی۔ البتہ دو لوگوں کے بارے میں اب بھی یہ حکم کیا رہا، باقی رہا، مریض یا مسافر، کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ ان کو اجازت ہے، مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے۔ تو ان کے حق میں قضا کی وہ رہ گئی، اور جو ہے نا وہ فدیہ کی رخصت ان کے ساتھ منسوخ ہو گئی۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے، منسوخ نہیں۔ اچھا، یہ جو پہلا گروہ ہے اس تقدیر پر ترجمہ یہ بنے گا کہ جو لوگ روزے کی قدرت رکھتے ہوں اس کے باوجود بھی وہ نہ رکھیں تو وہ کیا کریں، یعنی اس کا فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اچھا، جو دوسرا گروہ ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ پھر ظاہر بات ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے تو وہ پھر اس کا کوئی ایسا محتمل بیان کرنا پڑے گا، ایسی توجیہ کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے اس کی دو توجیہات کی۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یطیقونہ، یہ جو صیغہ ہے یطیقونہ جمع مذکر غائب کا، اس کا مادہ ہے طاقت، اطاق یطیق اطاقتاً، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام پر نہایت مشقت اور قدرت کے ساتھ کیا ہونا، قادر ہونا، کسی کام پر قادر ہونا نہایت مشقت اور محنت کے ساتھ، یہ اس کے معنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ انتہائی مشقت کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ روزہ رکھنے پر قادر ہوں، یعنی روزہ تو وہ رکھ لیں گے لیکن انہیں بڑی مشقت کرنی پڑے گی، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا رخصت دی گئی کہ وہ کیا کر لیں، روزے کو افطار کر لیں، یعنی روزہ چھوڑ دیں اور اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ کیا نہیں ہے، منسوخ نہیں، یعنی حکم اب بھی باقی ہے۔ تو یہ کس کے حق میں ہے؟ شیخ فانی کے حق، یعنی شیخ فانی سے مراد ایسا شخص جس کو اب امید ہے کہ یعنی یقین کی حد تک اس کو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی میں کیا نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کی فدیے کہ وہ روزے کا کیا کر دے، بدل ادا کر دے۔ اور اس کی تائید جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرات سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرات جو ہے نا وہ کیا ہے، یتطوقونہ، ٹھیک ہے۔ ان سے جو قرات مروی ہے وہ کیا ہے، وعلی الذین یتطوقون، یعنی جو لوگ بتکلف روزہ رکھنے پر کیا ہوں، قادر ہوں، یعنی حقیقتاً تو نہ ہو، تکلفاً جو ہے نا وہ کیا کریں، روزہ رکھنے پر قادر ہوں، ان کے لیے جو ہے نا یہ اجازت ہے۔ اور دوسری توجہ انہوں نے یہ کی کہ یہاں پر جو ہے نا لا مقدر، یعنی قول وہی ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ ایک توجہ تو یہ کہ یطیقونہ کے معنی ہے کہ کسی کام پر نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ قادر ہونا، اور اس کی تائید یتطوقونہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرات سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یطیقونہ یہاں پر جو ہے نا اس سے پہلے لا مقدر ہے، اس سے پہلے کیا ہے، لا مقدر ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے کلام عرب میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے ایسا۔ تو معنی کیا ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی قدرت نہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس کی تائید حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قرات سے ہوتی ہے، ان کی قرات کیا ہے، لا یطیقونہ۔ جب اسی گروہ کی ایک تیسری توجیہ بھی ہے
وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ آیت جو ہے نا روزے سے متعلق ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بنیادی تو موقف یہی ہوگا نا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، تو اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا روزے سے متعلق ہے ہی نہیں۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کلام کے اندر کچھ تقدیم و تاخیر ہے، وہ اس طرح کہ وہ فرماتے ہیں کہ یطیقونہ کی جو ضمیر ہے نا وہ کس کو راجع ہے؟ طعام کو، فدیۃ طعام مسکین، تو یطیقونہ کی جو ضمیر ہے وہ کس کو راجع ہے؟ طعام کو۔ اور یہاں پر جو ہے نا عبارت کے اندر وہ لفظ طعام اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، کیونکہ یہ جو جملہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یہ خبر مقدم، اور فدیۃ طعام مسکین یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کلام کی ترتیب یہ چل رہی ہے کہ اور فدیہ سے مراد صدقۃ الفطر ہے، فدیہ سے مراد یعنی روزے کا فدیہ مراد نہیں ہے، فدیہ سے مراد کیا ہے؟ صدقۃ الفطر مراد ہے، یعنی جو لوگ کسی کو کھانا کھلانے پر قدرت رکھتے ہوں ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیا لازم ہے؟ صدقۃ الفطر لازم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نیا حکم، الگ حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ روزوں کی فرضیت بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس سے فارغ ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی یعنی اس کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ صدقۃ الفطر کا بیان، یعنی جو رمضان کے روزے رکھ لیں، رمضان کا مہینہ گزر جائے تو جو لوگ قدرت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، ان کے اوپر کیا لازم ہے؟ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر صدقۃ الفطر بھی لازم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں کس کا ذکر ہے؟ تکبیرات کا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ترتیب چل رہی ہے، سب سے پہلے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا گیا، پھر صدقۃ الفطر، اور اگلی آیت کے اندر جو ہے نا کس کا بیان ہے؟ تکبیرات کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے؟ منسوخ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین بنیادی طور پر جو ہے نا دو گروہ ہیں اس آیت سے متعلق۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، ابتدائی اسلام میں اجازت تھی لیکن بعد میں جو ہے نا فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے جو ہے نا اس کی اجازت جو تھی وہ کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ اور دوسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ آیت کیا نہیں ہے؟ منسوخ نہیں ہے۔ تو وہ ایک توجہ اس کی یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت ہے روزوں سے متعلق ہی، البتہ منسوخ نہیں ہے۔ یطیقونہ کے معنی یہ ہے کہ جو کسی کام پر قادر ہو، کس کے ساتھ؟ نہایت مشقت اور نہایت محنت کے ساتھ۔ ایک تو ہے نا کہ انسان عام حالات میں کوئی کام کر لے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے پر قادر تو ہوں لیکن انہیں اس میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے، ایسے لوگوں کے لیے رخصت دی گئی کس کی؟ فدیہ کی۔ اور دوسری توجہ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ یعنی پھر اسی بات کی وہ دو توجیحات کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ یطیقونہ یتطوقونہ کے معنی میں، اور دوسری اسی رائے کی توجیہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لا یطیقونہ، یہاں پر لا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مقدر ہے، جیسے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ہے۔ اور انہی کی تیسری توجیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا وہ روزوں سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ کس سے متعلق ہے؟ صدقۃ الفطر سے متعلق، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو روزے کا فدیہ ہے وہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہوتا ہے ایک روزے کا فدیہ وہ کیا بنتا ہے؟ نصف سا گندم، ٹھیک ہے، عام طور پر لوگوں میں ہی مشہور ہوتا ہے، اور صدقۃ الفطر میں بھی یہی مشہور ہے لوگوں کے ہاں کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا وہ نصف سا جو ہے نا گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر اکثر لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ
اس کے بارے میں جو قرآن کا ضابطہ ہے وہ کیا ہے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی متوسط درجے کا کھانا جو آپ کھلاتے ہیں کس کو؟ اپنے گھروں والوں، اپنے گھر والوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو دوسری اجناس ہیں، اب تو یہ ترتیب کے ساتھ ہے، اگر صرف گندم ہی ضروری نہیں ہے صدقۃ الفطر کے اندر، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت ہو اور وہ قدرت رفتہ ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ کس کے مطابق جو کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے، ٹھیک ہے، کھجور کے حساب سے کرے، کشمش کے حساب سے کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف گندم جو ہے نا وہ اسی پر اکتفا کرنا، یعنی یہ اس قرآنی اصول کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں بھی ترتیب یہی ہوگی، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی عام جو لوگ متوسط جس طرح کا ان کا رہن سہن ہو اس کے مطابق جو ہے نا وہ کیا کریں؟ صدقۃ الفطر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز اس میں ضروری ہے۔ اسی طرح روزوں کے فدیے میں، کیونکہ روزوں کے فدیے کا نصاب بھی یہی ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ اس بات کا اہتمام کرنا وہ ضروری ہے۔